اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ماہ رمضان معرف قرآن میں آپ کا میزبان محمد ارسلان فاروق۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے شب قدر، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت کے اوپر بات کریں گے اور کچھ اور دیگر پہلوؤں کے اوپر بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ ڈاکٹر حسین محی الدین آج ہمارے ساتھ ہیں۔ عشرہ مغفرت کے اوپر ہم نے جو ہے وہ تفصیل سے بات کرنی ہے، اس کے اندر کہ کیا سب مسلمانوں کی مغفرت ہوتی ہے یا صرف عمل کرنے والے کی مغفرت ہوتی ہے، یہ بھی پروگرام کے اندر گفتگو کریں گے۔ میں پروگرام میں سب سے پہلے ہدیہ نعت کے لیے دعوت دیتا ہوں محمد اکرام ربانی صاحب کو کہ وہ ہدیہ نعت پیش کریں اور پھر ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں۔ نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد۔ رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا۔ رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا۔ یہ کرم ہے مصطفیٰ کا، شب غم نے ڈھلنا سیکھا۔ یہ زمین رکی ہوئی تھی، یہ فلک تھما ہوا تھا۔ یہ زمین رکی ہوئی تھی، یہ فلک تھما ہوا تھا۔ چلے جب میرے محمد تو جہاں نے چلنا سیکھا۔ یہ کرم ہے مصطفیٰ کا، اور میں گرا نہیں جو اب تک یہ کمال مصطفیٰ ہے۔ میں گرا نہیں جو اب تک یہ کمال مصطفیٰ ہے۔ میری ذات نے نبی سے ہے صدا سنبھلنا سیکھا۔ یہ کرم ہے مصطفیٰ کا، اور میں تلاش
میں تھا رب کی کہاں ڈھونڈتا میں اس کو میں تلاش میں تھا رب کی کہاں ڈھونڈتا میں اس کو لیا نام جب نبی کا تو خدا سے ملنا سیکھا لیا نام جب نبی کا تو خدا سے ملنا سیکھا یہ کرم ہے مصطفیٰ کا شب غم نے ڈھلنا سیکھا. بہت شکریہ محمد اکرام ربانی صاحب. ڈاکٹر حسین محی الدین صدر منہاج القرآن انٹرنیشنل. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے شب قدر کی فضیلت اور اس کی اہمیت کے اوپر روشنی ڈالیے گا. جیسا کہ لیلۃ القدر کے حوالے سے ہم سب واقف ہیں اور بلکہ ہر مسلمان جانتا ہے قرآن مجید کی ایک پوری صورت ہے جو اس کے مضمون اور اس کی شان کو بیان کرتی ہے. اس کے علاوہ بے شمار احادیث مبارکہ سے بھی اس کی فضیلت لوگوں تک مسلمانوں تک پہنچی ہے اور جس کی وجہ سے صدیوں سے اس رات کو خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے عبادات کے لیے اور صلاۃ و تسبیح کے ذریعے. اور رمضان شریف تو ویسے ہے تو روزہ بھی اس کا ساتھ حصہ ہے اور راتوں کو لوگ جاگتے ہیں. خصوصی سے بے شمار طریقے ہیں اہتمام کرنے کے. اس کے حوالے سے ایک حدیث مبارکہ ہے جس کو مختلف حدیث کی کتب میں نقل کیا ہے محدثین نے. وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پرانی امتوں کی ایک روز اللہ رب العزت نے عمروں پر آگاہ فرمایا کہ ان کی عمریں بہت طویل ہوا کرتی تھیں. اور ہم جیسا جانتے ہیں کہ پرانی امم کے اندر ہزار سال 700 سال 800 سال اتنی عمروں والے لوگ ہوا کرتے تھے. اور گریجولی یہ کم ہوتی جب ہمارا دور آیا ہے تو آج میکسیمم کوئی 100 سال تک پہنچ جائے تو وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر یہ خیال وارد ہوا کہ کیونکہ اللہ رب العزت کے محبوب ہیں اور اللہ رب العزت نے ہر شے کی خصوصیت آپ کو عطا فرمائی ہے، تو خیال گزرا کہ پرانی امتوں میں عمریں کیونکہ زیادہ تھیں تو وہ اللہ رب العزت کی بندگی شاید زیادہ بجا لاتے ہوں گے اور اعمال کی کثرت کر پاتے ہوں گے، اور قیامت والے دن جب ان کا نامہ اعمال کھلے گا تو شاید میری امت سے زیادہ اعمال ان کے حساب و کتاب میں ہوں گے، اور میری امت کی کیونکہ عمریں کم ہیں تو وہ اتنی نیکی نہیں کر پائیں گے. تو اس پر اللہ رب العزت نے پھر آپ کو یہ خوشخبری عطا فرمائی کہ اللہ رب العزت نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رمضان المبارک کی آخری 10 راتوں میں ایک رات لیلۃ القدر رکھ دی ہے، اور فرمایا کہ جو اس رات کو پا لے گا اس کو 1000 مہینوں سے زیادہ فضیلت اس رات کو دے دی. یعنی کہ اس رات میں ایک عمل کیا جائے گا تو اس کو اس طرح فضیلت اجر و ثواب میں ہے جیسے کہ وہ عمل 1000 ماہ تک کیا جاتا رہا ہے. تو یوں وہ کمپنسیشن عمروں کی اللہ رب العزت نے اس رات کے ذریعے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دی. اور ایک اور مقام پر بھی اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو اللہ رب العزت نے ماہ رمضان کی راتوں میں لیلۃ القدر عطا فرمائی ہے جو کہ پہلے کسی بھی امت کو نصیب نہیں ہوئی. سبحان اللہ. تو یہ وہ خصوصیت ہے جو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے نصیب ہوئی. ڈاکٹر صاحب اس میں ایک چیز میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی گئی تھی کہ فلاں رات ہے، وہ بھلا کیوں دی؟ اس کے پیچھے کیا حکمت تھی؟
یوں تو جو واقعہ ہے ہاں ہاں جو ہم عموماً جانتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام لیلۃ القدر کی خبر دینے کے لیے نکلے، تو آگے کچھ صحابہ کرام آپس میں کوئی مذاکرات اور نزاع کسی صورت تھی، جھگڑا سا تھا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ارشاد نہیں فرمایا اس رات کے بارے میں. یہ عموماً ایک واقعہ ہے. ہاں ہاں تو لیکن اگر اس کے پیچھے ہم جائیں، اس کی کئی وجوہات ہیں. تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کی کوئی قیمتی شے ہو تو اس کو آپ بالکل اوپن تو نہیں رکھتے. ہاں جی کوئی جولری ہو، کوئی قیمتی گھڑی ہو، کوئی انگوٹھی ہو، کوئی جول ہو کوئی، تو آپ اس کو پوشیدہ رکھتے ہیں. پیسے ہوں سیف میں رکھتے ہیں، 3-4 پرتوں میں رکھتے ہیں چیزوں کو. تو اللہ رب العزت نے ایک اتنی قیمتی شے پیدا فرمائی کہ جس کی فضیلت 1000 ماہ سے زیادہ ہے. اللہ یعنی کہ کوئی آدمی 1000 ماہ جیے اور وہ عبادات کرے، اس کے برعکس کہ ایک مسلمان جس کو وہ رات مل جائے اور وہ ایک رات میں جو کچھ عبادت کی صورت میں کرے وہ نامہ اعمال میں یوں لکھا جائے گا جیسے 1000 ماہ کیا ہے. تو اتنی قیمتی شے، اور پوری جب سے انسانیت کا آغاز ہوا ہے کسی امت کو نہیں ملی یہ رات جو کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے. تو اس کی وجہ یہی سمجھ آتی ہے کہ اللہ پاک نے پھر آخری 10 راتوں میں اس کو چھپا دیا ہے اس کی اہمیت اور اس کی قیمتی ہونے کے باعث. اور دوسری چیز، قیمتی چیزیں آسانی سے نہیں ملتی. یعنی اگر بالکل کوشش اور محنت کوشش ہے، اگر بالکل بتا دیا جاتا فلاں رات ہے تو پھر تو کوئی محنت نہ تھی. تو اس لیے کہا کہ چلو اتنی آسانی کر دی کہ آخری 10 راتیں ہی جاگ لو، ایک مل جائے گی رات اس میں سے. اچھا ڈاکٹر صاحب، عشرہ مغفرت سے اللہ رب العزت، عشرہ مغفرت پہلے ہم سے یہ بتائیں کہ تقاضا کیا کرتا ہے؟ جو رمضان المبارک کے حوالے سے جتنی بھی احادیث مبارکہ آئی ہیں اس کے اندر کثرت سے روایات موجود ہیں صحابہ کرام سے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا آغاز ہوتا ہے تو اس ہر رات اللہ رب العزت ہر دن میں اور ہر رات میں کثرت سے لوگوں کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے. ایک اور روایت میں ہے حدیث مبارکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اس سے بخشش و مغفرت طلب کرتے ہیں اللہ پاک ان کو بخش دیتا ہے. یہ اس سوال کا جواب بھی یہ روایت دیتی ہے کہ کیا عمومی مغفرت ہے یا جو اس کے لیے کوشش کرتا ہے. تو اس کے اندر اس کا جواب پوشیدہ ہے کہ جو اس سے بخشش و مغفرت طلب کرتا ہے یعنی اس کے لیے ایفرٹ پٹ ان کرتا ہے اللہ پاک اس کو بخش دیتا ہے. اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ جب ہر روز افطار کا وقت آتا ہے تو اللہ رب العزت کے ہاں ایک طویل فہرست ہوتی ہے کہ جس فہرست میں وہ بخشنے والوں کے نام لکھے ہوتے ہیں اور ان کو ہر افطار کے وقت بخش دیتا ہے. تو اسی طرح پہلا جو عشرہ جس کو ہم رحمت کا کہتے ہیں تو اس میں موٹیویٹ کیا جاتا ہے کہ نیک اعمال کی طرف انسان کا رجحان بنے اور وہ نیکیاں کرے اور لوگوں کی طرف رحمت کرے، صدقہ خیرات کرے، نیکی کرے. پھر جب دوسرا عشرہ مغفرت شروع ہو جاتا ہے اس کے اندر پھر اللہ پاک آپ سمجھیں کہ اس پہلے عشرہ کے نتیجے میں امتحانات کے رزلٹس آنا شروع ہوتے ہیں تو وہ مغفرت کی نوید کھلنا شروع ہو جاتی ہے کہ کس کس کو اللہ پاک نے اب اس کے لیے کون کتنا سیریس ہے مغفرت کے لیے، ہاں سیریسنیس نہیں یا اس کی ایفرٹ کی میچورٹی آ جاتی ہے ہاف وے. اور جب وہ تیسرا عشرہ شروع ہوتا ہے تو پھر وہ مغفرت کے پروانے جاری ہو جاتے ہیں، خوشخبری نصیب ہو جاتی ہے. بلکہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جو سارا ماہ محنت کرتے ہیں تو کیا لیلۃ القدر کی رات بخشش کا پروانہ جاری ہوتا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ مزدور جب اپنی مزدوری مکمل کر لیتا ہے تو اس کو مڈل میں دے دیتے ہیں مزدوری یا مکمل کرنے کے بعد اس کو مزدوری حوالے کرتے ہیں. تو صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزدوری ختم ہونے کے بعد؟ تو فرمایا اسی طرح کہ جب انسان پورا ماہ اپنی محنت کر چکا ہوتا ہے تو جب رمضان المبارک کی آخری رات اور دن آتا ہے تو اس میں پھر اللہ رب العزت
کثرت سے لوگوں کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے. اسی لیے آخری جو اشارہ ہے اس کو جنت سے خلاصی اور جہنم سے خلاصی اور نجات کا اشارہ قرار دیا، اور اس کے فوری بعد پھر عید رکھ دی، کیونکہ جب مزدوری ملتی ہے تو عید منائی جاتی ہے. تو عموماً ہم میں سے کئی لوگ اس طرح ہوتے ہیں جن کو اللہ پاک اس طرح توفیق نہیں دیتا، تو وہ پورا مہینہ سیلیبریٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد عید بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں، جبکہ مزدوری نہیں کمائی ہوتی. تو حقیقت میں عید ان کے لیے حقیقی عید ہے جنہوں نے پورا مہینہ مزدوری کی ہوتی. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں ایک اور بڑا اہم سوال ہے کہ یہ مغفرت کا اعلان جو ہوتا ہے یہ عمومی اعلان ہے، سب کے لیے ہے یا صرف عمل کرنے والے کے لیے ہے؟ یہ میں نے جیسے پہلے ابھی حدیث مبارکہ بیان کی جس میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ رب العزت سے بخشش و مغفرت طلب کرتے ہیں انہیں کو وہ بخشش عطا فرماتا ہے. تو اب جس کو ہم عموماً ہمارے ہاں لفظ استعمال کرتے ہیں نا طلب صادق، طلب صادق کیا ہوتی ہے؟ طلب صادق کیا یہ ہوتی ہے، ہم مثال کے طور پہ دنیا میں کوئی کامیابی چاہتے ہیں اور ہم اپنے بیڈز پر لیٹے رہیں اور لیٹے لیٹے اللہ سے دعا مانگتے رہیں، مولا مجھے یہ دے دے، مولا مجھے وہ شے دے دے، تو کیا اس کو طلب صادق کہیں گے؟ اس کے لیے اس نے کوشش نہیں کی. نہیں. طلب صادق تب بنتی ہے جب جو وہ خدا سے چاہتا ہے اس کے لیے کام بھی کرے. مثال کے طور پہ ایک صحابی نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، وہ بڑی خوبصورت روایت ہے کہ وہ حضور کو وضو کروایا کرتے تھے صحابی. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن خوش تھے بہت ان سے، تو فرمانے لگے کہ مانگو کیا مانگو. تو وہ بھی عاشق تھا، اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور مجھے بس یہ چاہیے کہ جو نوکری یہ وضو کروانے کی یہاں دنیا میں اللہ پاک نے مجھے دے رکھی ہے نا آپ کو وضو کروانے کی، یہی جنت میں بھی دے دے. تو اس نے بڑے تھوڑے الفاظ میں بہت کچھ مانگ لیا. ایک یہ کہ حضور کی خدمت وہاں بھی جاری رکھے، دوسری کہ جہاں حضور ہوں گے خدمت پھر وہیں کرے گا نا. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ جنت کے وہ درجے بھی مانگ لیے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اچھا جو تم چاہتے ہو اللہ پاک اس کو یوں ہی پورا فرما دے، لیکن پھر کثرت سے سجدے کیا کرو اور میری مدد کرو. یعنی میں جو اب تم سے کمٹمنٹ کر رہا ہوں کہ میں تمہیں وہ لے دیتا ہوں جو مانگ رہے ہو، پھر میری اس کمٹمنٹ میں میری معاونت کرو، کثرت سے سجدے کیا کرو. تو وہ طلب صادق کا جو تصور ہے کہ صرف مانگنا نہیں، بخشش و مغفرت کے لیے پھر جب ایفرٹ نہیں ہوگی اللہ پاک کو نظر نہیں آئے گا کہ یہ سیریس نہیں ہے. تو اس وجہ سے اس لیے انڈائریکٹلی یہ کانسیپٹ واضح ہو جاتا ہے کہ جو ایفرٹ کرے گا اس کے لیے بخشش و مغفرت کا درجہ. ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، میں پھر بریک سے واپس آتا ہوں. تو پھر اس میں تھوڑا سا حقوق العباد اور حقوق اللہ کے اوپر بھی بات کرنی ہے کہ کیا توبہ کرنے سے حقوق اللہ معاف سارے ہو جاتے ہیں یا حقوق العباد میں بھی کہیں کوئی گنجائش پیدا ہوتی ہے. ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک سے واپس آئیں گے. تو ڈاکٹر حسین محی الدین آج ہمارے مہمان ہیں، ان سے گفتگو ہم کر رہے ہیں، میرے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر حسین محی الدین سر، رات کو کھڑے ہونے سے، توبہ استغفار کرنے سے حقوق اللہ معاف ہوئے یا حقوق العباد بھی معاف ہو گئے؟ اور حقوق اللہ میں جو فرائض ہیں، مثال کے طور پہ نماز ہے، فرض ہے، پہلے نہیں پڑھی تھی اب پڑھنا شروع کر دی، تو کیا پچھلی بھی معاف ہو گئی؟ جی اس میں یہ ایک بڑا اہم سوال ہے اور عموماً ہمارے ہاں لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پایا جاتا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بڑی وضاحت کے ساتھ اور پھر حدیث مبارکہ میں اس کی کثرت سے ایکسپلینیشن میسر آ جاتی ہے ہمیں کہ اللہ پاک نے جو حقوق ہیں ان کو دو حصوں میں تقسیم فرما دیا. ایک حقوق اللہ ہے جو اللہ کے حقوق ہیں، اور ایک حقوق العباد ہیں جو در حقیقت انسان کا انسان سے تعلق اور اس سبجیکٹ کو ڈیل کرتے ہیں.
حقوق اللہ میں عموماً وہ چیزیں آ جاتی ہیں جو فرائض و واجبات ہیں ٹھیک ہم پر، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جو چیزیں اللہ پاک نے فرض ہم پر کی ہیں ان کی ادائیگی وقت پر. اسی طرح حلال حرام کی تمیز ہے، جن چیزوں کو حرام قرار دیا ان سے بچنا، جن چیزوں کو حلال قرار دیا ان کو اڈاپٹ کرنا، ٹھیک. لائف سٹائل ہے. تو یہ وہ حقوق اللہ ہے جس کا تعلق انسان اور خدا کی ذات کے درمیان ہے. اگر وہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اجر کا حقدار ہے، اور نہیں کرتا تو اسی کے حضور غضب کا اور گناہ کا حقدار ہے جو اس کو ملتا ہے. لیکن جو دوسرا سبجیکٹ ہے، اور قرآن مجید کا بھی اگر ہم تذکرہ کریں تو حقوق اللہ سے زیادہ تعداد میں حقوق العباد کا تذکرہ پورے قرآن مجید میں آپ کو ملے گا. ٹھیک. تو حقوق العباد میں کیا آ جاتا ہے؟ جس میں والدین کا احترام ہے، بڑے چھوٹوں کے ساتھ تمیز اور شفقت کا تعلق ہے. اسی طرح صدقات ہیں، خیرات ہیں. پھر جو کثرت سے آئی ہیں کہ ضرورت سے زائد جو مال ہے وہ خرچ کرو. پھر ایک اور بڑی خاص بات ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ جن کو اللہ پاک نے بہتر وسائل دیے ہیں، فرمایا کہ مسکین کا تمہارے حصے میں حق رکھ دیا ہے. یہ نہیں فرمایا کہ تم دے دو گے تو اچھی بات ہے، فرمایا کہ نہیں، جس کے پاس نہیں ہے اس کا حصہ ہے تمہارے مال میں، تو دو اس کو. تو نہیں دیں گے تو اس کے اوپر ایک گرفت ہے. تو یہ حقوق العباد ہے. اسی طرح پھر دوستوں کے درمیان تعلقات ہیں، کاروباری تعلقات ہیں، لوگوں کے ساتھ لین دین کا معاملہ ہے. رشوت لیتے ہیں، رشوت خوری کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں. آج کل سپیڈ منی کے طور پر جیسا پوری ہر کام نہیں ہوتا اس کے بغیر، بدقسمتی سے کرپشن ہے. پھر لوگوں کا قتل کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں. ملازمین ہیں، امپلائیز کام کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کا کام کرتے ہیں. جی ہاں، لوگوں کے ساتھ گالی گلوچ کرتے ہیں. بغض ہے، غصہ ہے، کینہ ہے، حسد ہے. ایک لمبی فہرست ہے جو حقوق العباد سے متعلق ہے. تو عموماً ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ رات کو مصلی پر جاگنے سے ہم عبادت کرتے ہیں، اللہ کے حضور توبہ کرتے ہیں. یقیناً ہر مسلمان پر اللہ پاک نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے جب تک اس کی روح قفس عنصری سے پرواز نہیں کر جاتی. لیکن اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم نے جا کے ایک آدمی کو قتل کر دیا، اور جا کے کسی کی حق تلفی کر دی، کسی کے ساتھ ظلم کیا، کسی کی ناحق جانیں تلف کر لی. اس کے بعد ہم حج پہ چلے جائیں، ہم عمرے پہ چلے جائیں، یا اکیلے بند کمرے میں بیٹھ کے اللہ کے حضور توبہ کر لیں. مثال کے طور پہ میں جیسے ثانیہ ماڈل ٹاؤن کا واقعہ ہوا جہاں پر دروازے کے باہر 14 جانیں گئیں، اسی طرح باقی اور بیشتر مقامات کے اوپر جانے. اور اب جو بھی ان جو قتل کرنے والوں کے پیچھے ہیں یا قتل کرنے والے ہیں یا منصوبہ ساز ہیں، اگر وہ یہ ارادہ کریں کہ ہم سے غلطی ہو گئی، اب ہم بند کمرے میں بیٹھ کر اللہ سے توبہ کر لیں تو یہ میٹر سارٹ آؤٹ ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوگا. اللہ رب العزت اپنے حقوق کی معافی تو بند کمرے میں گری وزاری سے عطا فرما دیتا ہے، لیکن اگر انسان کے ساتھ حق تلفی کی ہے تو پھر یا تو وہ معافی اسی سے ہی مانگنی پڑے گی، اپنا اکاؤنٹ اس کے ساتھ ہی سیٹل کرنا پڑے گا، تو پھر اللہ پاک اس کو چھوڑے گا. ادروائز وہ بخشش کی وہ دروازہ اس کے اوپر وہ بند رہے گا. اور اس میں بلکہ میں اس سے آگے بات کو لے جانا چاہتا ہوں اس کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے. عموماً ہم سمجھتے ہیں انسان کے پاس جو گناہ انسان سے سرزد ہوتے ہیں، وہ جو انسان دیکھتا ہے عموماً اس کو نظر آتے ہیں وہ گناہ سارے، جس کے اندر وہ حرام چیزیں ہیں جو اللہ پاک نے جن کو حرام قرار دیا ہے، اور اس کے علاوہ دیگر وہ ساری چیزیں جن کو کبائر میں شمار فرماتا ہے یا گناہ ہیں دوسرے، جن کو دیکھتے ہی انسان کہتا ہے یہ گناہ کا عمل ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید رات کو مناجات اور توبہ کرنے سے سارے گناہوں کی معافی ہوتی ہے اور انسان کی اصلاح ہو جاتی ہے. بلکہ بزرگان دین نے، جیسے کہ سیدنا داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت خوبصورت بات ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا کہ گناہوں کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک نظر آنے والے گناہ اور ایک نہ نظر آنے والے گناہ. نظر آنے والے گناہ وہ ہیں جو اپنے ظاہر میں گناہ ہی لگتے ہیں، اور نہ نظر آنے والے گناہ وہ ہیں جو انسان کے باطن میں پوشیدہ ہیں. مثال کے طور پہ وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ کسی کے لیے بغض کینہ رکھتا ہے، وہ کسی سے حسد کرتا ہے، وہ منافقت رکھتا ہے،
اور اس قسم کے بے شمار اور نہ نظر آنے والے مسائل بھی ہیں. تو فرمایا کہ ہر مرض کا علاج مصلی پر نہیں ہے. اللہ، بہت پیاری بادشاہ فرمائی. فرمایا نظر آنے والے گناہوں کا علاج نظر آنے والی عبادت میں ہے، اور نہ نظر آنے والے گناہوں کا علاج نہ نظر آنے والی عبادت میں ہے. کیسے کہ وہ گناہ جیسے کہ کوئی نماز نہیں پڑھتا، شراب نوشی ہے، دیگر اور گناہوں میں مبتلا ہے، تو فرمایا اس کا توبہ مصلی پہ ملے گی، گری و زاری میں، راتوں کو جاگے گا، اپنے آپ کو خستہ کرے گا، آنکھیں بھگوئے گا، تو یہاں ملے گی. لیکن اگر یہ مرضیں ہیں کہ وہ حسد سے مبتلا ہے، اس کے دل سے حسد نہیں جاتا، کسی سے جلتا ہے، اس کو وہ تکلیف دل سے نہیں جاتی، وہ کرب نہیں جاتا، غصے میں رہتا ہے، کسی کے ساتھ بد اخلاق ہے، اس کی زبان پر سے گالیاں نہیں جاتی، تو کیا اس کو رات مصلی پر جاگنے سے ان چیزوں کا علاج مل جائے گا؟ نہیں. حضور داتا صاحب فرماتے ہیں اس کے لیے پھر نہ نظر آنے والی عبادتیں کرو. نہ نظر آنے والی عبادت کون سی ہے؟ فرمایا خلق خدا کی خدمت کرو. اللہ، اپنے آپ کو ان جگہوں پر لے جاؤ جہاں تمہاری انا ٹوٹے، انا پہ ٹھوکر لگے، ٹھیس لگے، تمہارا تکبر ٹوٹے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں یہ عرض فرمائیے گا، کیا نماز قضا نمازیں نہیں پڑھتا تھا پہلے، توبہ کی کیا معاف ہوگی ساری؟ نہیں، اس کے لیے جو شریعت کے اندر مختلف فقہا کے نزدیک اس کا کمپنسیشن کا ایک طریقہ کار وضع کیا گیا. اچھا، وہ اس کو ادا کرنا پڑے گا. ٹھیک. یعنی کچھ لوگوں نے ایک ہارڈ وے اڈاپٹ کیا ہے، اور اپنی لیٹر لائف کے اندر جب وہ نمازوں کی پختگی ان کو ہو جاتی ہے تو وہ پوری زندگی کا بلوغت کے بعد سے ایک حساب نکالتے ہیں کہ اندازاً کتنی نمازیں ہماری قضا ہوئی ہیں، تو وہ پوری ادا کرتے ہیں. ٹھیک. اور کچھ فقہا نے اور اس کے آسان طریقے بھی بتائے ہیں، لیکن جو بزرگان دین اور صوفیاء ہیں انہوں نے ہارڈ ویز اڈاپٹ کیے ہیں، تاکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اتنا عرصہ نافرمانی میں رہے ہیں تو اب تھوڑا جسم کو تکلیف. اللہ اکبر. اچھا ڈاکٹر صاحب، آگے بڑھتے ہیں اور یہ فرمائیے گا کہ اللہ رب العزت رمضان المبارک میں ظاہرہ خصوصیت کے ساتھ اپنی رحمت کا نزول فرماتے ہیں مسلمانوں کے اوپر، امت مسلمہ کے اوپر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری عشرے کے اعمال کیا تھے، صحابہ کے اعمال کیا تھے، اور بزرگان دین کے اعمال کیا تھے، تاکہ ہمیں ہمارے ناظرین کو کچھ اس سے موٹیویشن ملے؟ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ رمضان المبارک اور قرآن مجید آپس میں جڑے ہوئے ہیں. ٹھیک. اور یہ دونوں چیزیں رمضان المبارک میں پوشیدہ ہیں، روزہ اور قرآن مجید کی تلاوت. اور یہی دو خصوصیات ہیں فضیلت کے ساتھ رمضان المبارک کے مہینے کی. ٹھیک. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حیات مبارکہ اور اسوہ کاملہ کے حوالے سے جو روایات ہمیں میسر آتی ہیں احادیث کی کتب میں، اس کے اندر جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک تو رمضان المبارک کے اندر کثرت سے آپ خیرات کا عمل فرماتے تھے، اور دوسرا سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب آخری عشرہ رمضان المبارک کا شروع ہوتا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی اور گھر والوں کو بھی قیام اللیل کی طرف موٹیویٹ فرماتے، اور کثرت سے باقاعدگی سے اس چیز کا ہوتا رمضان المبارک میں، پیچھے بھی پہلے بھی. اور جب آخری عشرہ آ جاتا تو آقا علیہ السلام نے، سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ متفق علیہ حدیث ہے کہ یعنی بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں میں اس چیز کا بیان ہے اس حدیث کا، آپ نے فرمایا کہ آخری دن اپنے وصال مبارک تک آپ نے ہر سال رمضان المبارک کا آخری عشرہ اعتکاف فرمایا. اور اعتکاف کی فضیلت بے شمار حدیث مبارکہ میں، مثال کے طور پہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میری مسجد کوئی ایک دن اعتکاف کرنے سے اللہ رب العزت انسان کو دوزخ سے اتنا دور فرما دیتا ہے جتنا مشرق اور مغرب جتنی مسافت 3 بار کوئی طے کرے. اللہ، اتنا دوزخ سے دور فرماتا ہے. تو آپ اعتکاف فرماتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے، جیسے ہم نے سن رکھا ہے سیدنا جبرائیل امین کے ساتھ آپ قرآن مجید کا دورہ فرماتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام. اور یہی معمول پھر صحابہ کرام کا بھی آپ تھا. اور بالخصوص پھر جب ہم لیلۃ القدر کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں
تو اس حوالے سے پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر احادیث مبارکہ اور روایات ہمیں میسر آتی ہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے، آپ نے روایت فرمایا، آپ نے فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر لیلۃ القدر میسر آ جائے، مجھے اس کی خبر مل جائے، تو میں اس رات اللہ رب العزت سے بخشش و مغفرت طلب کروں. یوں تو پورے رمضان میں اللہ رب العزت جو روزے دار ہوتا ہے اس کے لیے حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ رب العزت ایک وقت مقرر فرماتا ہے، ہر روز رات کو اس کی قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے. یعنی کہ کوئی نہ کوئی ایک دعا ہر روزے دار سے ہر روز 30 راتوں میں اللہ پاک قبول فرماتا ہے. یہ ایک اور فضیلت ہے رمضان کی. اور بالخصوص پھر آخری عشرہ میں اور لیلۃ القدر میں فرمایا کہ اگر یہ رات میسر کسی کو آ جائے تو میں اس میں اللہ رب العزت سے بخشش و مغفرت طلب کروں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ رات میسر آ جائے تو میں اللہ کے حضور یہ مانگوں. اور خصوصیت سے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا تعلیم فرمائی لیلۃ القدر کے حوالے سے مخصوص، جو عموماً ہمارے ہاں دعاؤں میں ایک دعا ہے جس کا کثرت سے اللہ کے حضور اس طرح مانگا جاتا ہے، جس میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت سے یوں دعا مانگو لیلۃ القدر کی رات. اور کیونکہ ہمیں واضح نہیں ہے وہ رات، تو پورا عشرہ رمضان المبارک کا اللہ کے حضور مانگا جا سکتا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دعا یوں مانگے کہ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، کہ اے مولا کہ تو معاف فرمانے والا اور بخشش کو پسند فرمانے والا ہے، تو کریم ہے، مجھے معاف فرما دے. سبحان اللہ. تو اللہ سے معافی مانگیں اور بخشش و مغفرت کی طلب رکھتے رہیں، یہی اس کا طریقہ ہے. اور بزرگان دین کا بھی پھر میں آگے انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، مجھے بریک پہ جانا ہے، میں بریک سے واپس آتا ہوں. تو پھر کچھ اس کے اوپر بھی بات کرنی ہے کہ شب قدر ہم نے پالی، اس کا علم کیسے ہوگا. ایک بریک لیتے ہیں جی. ڈاکٹر حسین محی الدین ہمارے ساتھ موجود ہیں. اللہ اللہ رحمان، اللہ 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 رحمان، اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ. جی ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب، ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات آپ بتلا رہے تھے، پھر صحابہ کے معاملات تھے، بزرگان دین کے معاملات بھی بتا دیں. پھر دوسرا یہ بتائیں کہ شب قدر کو ہم نے پا لیا، اس کا مجھے علم کیسے ہوگا؟ آپ کو کیسے علم ہوگا کہ میں نے رات بھر آخری تمام عشرے میں دعا کی، عبادت کی، اللہ سے مانگا؟ کیا اس کے انعامات، اس کے جو پرٹیکولرلی انعامات ہیں، اس کا علم انسان کو دنیا میں ہو جاتا ہے یا یہ بعد از مرگ ہے، معاملہ فوت ہونے کے بعد ہے؟ یہ آپ کے سوال کے 2 حصے ہیں. تو پہلے حصے کو کہ بزرگان دین کے رمضان المبارک میں کس طرح کے معمولات تھے، میں 2 مثالیں عرض کرتا ہوں. ایک امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے، کہ آپ کے بارے میں روایات ہیں کہ رمضان المبارک کا جب مہینہ آتا تو پورے ماہ میں، اور آپ اس میں عید کا دن شامل فرماتے، تو ایک ماہ میں 62 مرتبہ قرآن مجید کا ختم فرماتے. اتنی کثرت سے عبادت تھی. امام اعظم ابو حنیفہ اتنے بڑے امام اور فقیہ، اور لیکن رمضان المبارک کا مہینہ آنا تو 62 ختم. اور آپ کے حوالے سے معروف ہے کہ آپ نے 1000 ختم قرآن فرمائے. اور یوں آپ کا معمول تھا کہ آپ ایک دن اور ایک رات ملا کر ہر روز ایک قرآن مجید 24 گھنٹے میں ختم اپنی عام زندگی میں فرماتے تھے. تو جب رمضان المبارک آتا تو 24 گھنٹے میں 2 مرتبہ قرآن مجید کا ختم فرماتے، اور عید کا دن شامل فرما کر 62 مرتبہ ختم قرآن کرتے. اسی طرح امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ آپ رمضان المبارک میں ہر سال 60 ختم قرآن کرتے تھے، 60. تو یہ اس طرح بزرگان دین کا کہ دن میں روزہ رکھا، راتوں کو ختم قرآن کیے، قرآن مجید کو بار بار اور دیگر معاملات باقی رہتے ہیں، اور اس کے ساتھ پھر خیرات کا عمل، باقی علمی کام، دروس، وہ سارا کچھ اس کے ساتھ اضافی کرتے تھے.
تو یعنی وہ اس مہینے کو اتنا زرخیز جانتے تھے کہ جو کچھ اس سے کما لیا جائے وہ کمائے. ڈاکٹر صاحب شب قدر پالی کیسے پتہ چلے گا؟ اس کو میرے خیال میں اس کو اس انداز کے ساتھ اس کا جواب دینا چاہوں گا، کیونکہ شب قدر کی یوں خبر انسان کو میسر عموماً نہیں آتی، سوائے اس کے کچھ بزرگان دین نے اپنی کتب میں، کچھ اہل اللہ صوفیاء نے لکھا ہے کہ جن کو اللہ پاک نے خبر عطا فرما دی. وہ بذریعہ خواب بھی ہو سکتی ہے اور طریقے بھی، لیکن ہم اس پر بات نہیں کرتے. عوام الناس کی کنزمپشن میں جو چیزیں ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں تو عموماً اس طرح خبر ہونا ممکن نہیں ہوتی. تو 10 روز ہیں، 10 راتیں ہیں، ہر رات انسان جاگے تو یقیناً اللہ پاک اس کو ایک رات وہ اور ایک طرح کے معمولات رکھے ہر رات میں، تو یقیناً ایک رات اللہ اس کو وہ عطا کر دے گا. لیکن اگلا سوال ایڈریسیبل ہے کہ کیسے اسے پتہ چلے گا کہ اسے شب قدر میں اس کی دعا اور توبہ کی قبولیت ہو گئی ہے یا نہیں. اس کا جواب ہمیں توبہ کی بحث میں ملتا ہے. توبۃ النصوح کی جو بحث ہے نا، جو کتب کے اندر بزرگان دین نے، علماء نے، ائمہ نے کی ہے، اس میں اس کا ہمیں جواب ملتا ہے کہ جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کسی کی توبہ قبول ہو جائے، چاہے وہ توبہ لیلۃ القدر کی رات قبول ہو، چاہے وہ توبہ شب برات کی رات قبول ہو، یا عام زندگی میں اس نے اگر صدق دل سے توبہ کی اور توبہ قبول ہو گئی ہے تو اس کی پہچان اس دنیا میں ہے. ٹھیک. اور وہ لیلۃ القدر پہ بھی اطلاق ہو سکتا ہے اس کا. وہ پہچان یہ ہے کہ وہ لکھا ہے بزرگوں نے، امام غزالی نے بھی اور بزرگان دین نے بھی اس پر، کہ جب وہ توبہ قبول ہوتی ہے تو انسان کا دل پھر جاتا ہے. پہلے جو وہ دنیا اور گناہوں کی طرف اس کا دل مائل ہوتا تھا، اب اس کا دل مائل نہیں ہوتا، گناہوں سے اچاٹ ہو جاتا ہے. یہ قبولیت کی علامات ہے کہ اس کی توبہ قبول ہوئی ہے. اب جو بری مجلس میں، بری باتوں کی جگہ پر، جہاں پر برے لطیفے سنائے جاتے تھے، بری باتیں ہوتی تھی، زبان کی خرابی تھی، اس مجلس میں پہلے دل لگتا تھا، اب اس کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے. پھر پہلے وہ بولتا زیادہ تھا، اب خاموش رہنا شروع ہو جاتا ہے. پھر اب عبادات میں اس کا دل زیادہ لگتا ہے، اس کا دل نمازوں کے درمیان منتظر رہتا ہے. یہ چند بڑی خوبصورت مثالیں ہیں کہ وہ توبہ کی علامات میں سے. ڈاکٹر صاحب ایک بڑا اہم سوال ہے، پروگرام کا ایکچولی وقت ختم ہو رہا ہے، آپ سے دل بھرتا نہیں ہے، یقین کریں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ بتائیں کہ اس میں کیا کار فرما حکمتیں ہیں کہ انسان اپنا کمائے ہوئے مال میں سے دوسرے کو حصہ دار بناتا ہے؟ اللہ کا حکم ہے، اس میں حکمت کیا ہے؟ زکوٰۃ کا ہی پہلو لے لیں، صدقے کا پہلو لے لیں، ویسے خیرات کا پہلو لے لیں، مال میں نے کمایا ہے، میں دوسرے کو حصے دار کیوں بناؤں؟ بنیادی طور پر جو اسلام کے ہاں جو تصور ہے، وہ جو حقیقی ملکیت کا تصور ہے نا اسلام کے ہاں، وہ باقی مذاہب اور باقی سویلائزیشن سے مختلف ہے. یعنی یہ فری مارکیٹ اکانومی یا کیپٹلزم سے اسلام کا نظام معیشت اور جو تصور معیشت ہے وہ مختلف ہے. اسلام کے ہاں ملکیت کا تصور یہ ہے کہ ہر شے کا حقیقی مالک اللہ رب العزت کی ذات ہے، انسان مالک نہیں ہے، نہ سلطنت کا، نہ مال کا، نہ اپنی اولاد کا. اللہ رب العزت ہر شے کا حقیقی مالک ہے، یعنی اپنے جسم کا بھی وہ مالک نہیں ہے. اسی لیے تو کہا گیا نا کہ واپس جب انسان دنیا سے رخصت ہو جائے، مر جائے، تو اس کو بالکل سالم اور مکمل پوزیشن میں اس کو دفنا دو اور اللہ کی امانت ہے اس کو لوٹا دو. تو کیونکہ ہر شے کا مالک اللہ ہے تو یہ تصور پائے جانے کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ مال میں نے کمایا ہے. مسلمانوں کے ہاں یہ تصور ہے کہ یہ مال اللہ نے ہمیں دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے، کسی کو زیادہ دیا ہے. کیوں؟ اس کے اوپر بڑی خوبصورت روایات موجود ہیں کہ ممکن ہے کہ کسی دوسرے شخص کو مال کم دیا ہے، ہو سکتا ہے وہ اس مال کا بہتر مینیجر نہیں تھا، وہ ضائع کر دیتا، لیکن کوئی اور شخص اس کا بہتر مینیجر ہو سکتا تھا، اس کو مال زیادہ دیا. لیکن ساتھ پھر شریعت میں یہ تعلیم فرما دی کہ تمہارے مال میں اس کا حق اللہ رب العزت نے رکھ دیا ہے کہ جس کے پاس مال نہیں ہے. تو اس وجہ سے یہ بنیادی تصور اسلام کی فلسفی کے ہی خلاف ہے کہ میرا مال ہے اور میں کسی کو کیوں دوں. یہ خدا کا مال ہے اور ہم حصے دار کو اس کا حصہ دیتے ہیں. اب تو دنیا میں بھی ویلفیئر اسٹیٹ کا کانسیپٹ بڑھ رہا ہے آگے، اور لوگ چاہے وہ اسلام سے تعلق رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے،
مال میں شریک ہے، ہاں جی، ساری قوم شریک ہوتی ہے ایسٹس کے اندر، یہی تصور اسلام کا ہے۔ اور دوسری طرف جب ہم اسلام کی تعلیمات کو ذرا دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت سارے ایسے خوبصورت واقعات نظر آتے ہیں کہ جس میں یہ تعلیم ہے، اور در حقیقت وہ لوگ جنہوں نے اس رویے کو اور حیات کے اس نظام کو اپنایا ہے وہی مقربین اللہ کے ہوئے ہیں۔ میں چند مثالیں یہاں پر واقعات عرض کرنا چاہتا ہوں صحابہ کرام کی زندگی سے، کہ ایک روز ایک نادار شخص تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں فاقے کے ساتھ ہوں، میں بھوکا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر ایک زوجہ محترمہ کو رضی اللہ تعالی عنہا کو میسج بھیجا کہ گھر پر کچھ کھانے کے لیے پڑا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ صرف پانی پڑا ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ آپ نے باقی اپنی دوسری جو ام المومنین تھی ان کے گھر بھیجا میسج۔ اس طرح تمام امہات المومنین کے گھر پر آپ نے پیغام بھیجا، اور ہر جگہ سے ایک ہی جواب آیا کہ گھر پر پانی کے سوا کچھ نہیں۔ پھر جو آپ کے سامنے بیٹھے تھے لوگ، ان سے آپ نے مخاطب کیا کہ جو شخص آج اس کو اپنے گھر مہمان بنائے گا، ہر لوگوں کے وسائل کم تھے اس وقت، تو بنائے گا، اللہ پاک اس سے راضی ہو جائے گا۔ تو ایک انصار اٹھے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں لے کر جاتا ہوں۔ وہ اپنے گھر لے گئے اس شخص کو، تو اپنی اہلیہ سے پوچھا کہ ہمارے پاس گھر پہ کھانے کے لیے کچھ ہے؟ انہوں نے کہا تھوڑا ہے، صرف بچوں کے لیے، تو قربان جائے ان کا اثار۔ تو وہ فرمانے لگے کہ اس طرح کرو، بچوں کو کسی اور شے سے بہلا دو اور اس کو کھانے پہ بٹھاتے ہیں مہمان کو، اور چراغ بجھا دینا تھا، اور ہم ایسے منہ ہلاتے رہیں گے، آواز پیدا کریں گے تو اس کو لگے گا ہم اس کے ساتھ شریک ہیں، یہ سیر ہو کے کھا لے گا۔ اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اگلے روز جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، جبرائیل امین خبر دے چکے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ اس صحابی سے مخاطب ہو کہ تم نے رات جو عمل کیا ہے اللہ پاک اس سے بہت خوش ہے اور بہت راضی ہے۔ اسی طرح ایک اور خوبصورت واقعہ کہ ایک صحابی کے گھر بکرے کا سر، ایک بکری کا سر وہ آیا، تو آپ نے اس خیال سے کہ میرا دوسرا اور بھائی بھوکا ہوگا، آپ نے اس کے گھر ہدیہ بھیج دیا، اور یوں وہ گھومتا گھومتا 7 گھروں سے ہو کر وہ کھانا واپس لوٹ آیا۔ یہ وہ اثار کی قربانی تھی جو حضور کے غلاموں نے حضور سے سیکھی تھی۔ ایک روز سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رو رہے ہیں، تو فرماتے ہیں میں نے ان کے پوچھا جا کے کہ کیا ہوا ماجرا؟ تو مولا علی شیر خدا فرمانے لگے کہ 7 روز ہو گئے ہیں میرے گھر پہ کوئی مہمان نہیں آیا، تو مجھے خیال گزرا کہ کہیں اللہ رب العزت کی نگاہ سے میں گر تو نہیں گیا کہ میرے دسترخوان پر کوئی مہمان نہیں ہے۔ تو یہ وہ خیرات اور اثار کی تعلیم ہے کہ جو اصل میں اسلام نے سکھایا، اور یہی صوفیاء کرام کی زندگی ہے ہمارے سامنے، جو ہم اس کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بہت مشکور ہوں۔ میں ہدیہ نعت کے لیے اکرام روبانی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کروائیں۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جولیاں سب کی،
وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی برتے ہیں جولیاں سب کی۔ آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں۔ اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے۔ کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں۔ یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ اور اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا۔ ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں۔ یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ بہت شکریہ اکرام محمد اکرام ربانی، ڈاکٹر حسین محی الدین صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا، میں آپ کا بہت مشکور ہوں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اس پروگرام سے اتنا ہی، آپ سے نئے پروگرام کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان، اللہ